ایک بہت ہی اہم معلومات۔ بدر کس چیز کا نام ہے؟ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو اس کنویں کے بنانے والے کے نام پر مشہور ہوا۔ اب پوری بستی کا نام بدر ہے۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 145 کلومیٹر پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آباء کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی صلہ رحمی کرنا اللہ پاک کے صفاتی نام رحمان سے بنا ہے، پس جو اس کو توڑے گا اللہ پاک اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ انسان کو من چاہے کی طلب ہوتی ہے، پھر اس کو کتنا ہی سمجھا لو، یہ اچھا ہے، وہ حسین ہے، یہ لے لو، وہ مانگ لو، مگر نہیں، بس من چاہا ہی چاہیے۔ جو شکایت نہیں کرتے تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل تباہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ جو محبتوں کا مان نہ رکھ سکیں ان سے نفرتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں، سازشیں کرنی پڑیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آئیں۔ اے زندگی، کیا تو لوٹا سکتی ہے میرا بچپن، میرے بچپن کے انمول خزانے، میری یادیں، میری خوشیاں، وہ بے فکریاں، اور سب سے اہم وہ دوست اور کچھ ایسے لوگ جن کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تو کچھ لوٹا نہیں سکتی تو اتنا دکھ دیتی کیوں ہے؟ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ زیادہ حساس ہونا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ انسان ایسی باتوں پہ گھنٹوں سوچتا رہتا ہے جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ رشتے خوبصورت نہیں ہوتے، نبھانے والے انہیں خوبصورت بناتے ہیں، اور یہ خوبصورتی ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زبان کو شکوے سے روکو، خوشحالی کی زندگی عطا ہوگی۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تلاش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔
پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ خاک پر خاک ڈالو، اس میں ملاؤ مجھ کو، میں ایک مذاق ہوں، سب مل کر اڑاؤ مجھ کو۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، ممکن ہے ہمارا دیکھنے کا طریقہ غلط ہو۔ اپنا نظریہ بدلیں، منظر خود ہی بدل جائے گا۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، مگر وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کسی چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں۔ اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ آج کل تو ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر تک میٹھا رکھنا ہے۔ چلو جولاہوں کے پاس چلتے ہیں جن کی محبت میں نفاست ہے، کیونکہ وہ سارا دن داغوں کو جوڑتے ہیں، توڑنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ آزمائش ہر کسی کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ جو کام تم آسان سمجھتے ہو میرے لیے جان پر بان آتی ہوگی، اور میرے لیے جو آسان ہے تم اسے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ راستہ واضح ہونے کے بعد اس کو نظر انداز کرنا ایسا ہی بن جاتا ہے جیسے کوئی شخص جنت اور جہنم کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، پھر جنت کو چھوڑ کر جہنم میں کود پڑے۔